نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه الى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ربنا لا تخزنا یوم القیامہ وحاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین۔ سورہ قیامہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت رجوع القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوکھ سے برآمد ہوئی ہے اس کے لیے بمنزلہ اساس ہے۔ اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے، یقیناً ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا۔ ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوا، جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے۔ مجھے آج یاد آ رہا تھا ایک تو واقعہ سن 51-52 کا، جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا، لاہور سے باہر کوٹ رادھا کشن کے آس پاس۔ وہاں جمعے کی نماز مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے پڑھائی۔ خطبہ انہوں نے صرف جو مسنون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا، لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی، اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے، تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں واضح ہوا، اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے پھر 16-17 سال بعد کی بات، سن 67-68 یا 69 میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مسجد خضرہ سمن آباد میں، تو ایک میری پوری تقریر 1 گھنٹے سے کچھ زائد کی، مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا، اور کھڑے ہو کر، وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی۔ اس وقت ابھی آتش جوان تھا، اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں مسجد دارالسلام میں۔ تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں 1.25 گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا، اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا۔ اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے، اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں، دوبارہ اس کی نوبت آتی ہے نہیں آتی۔ تقریباً 4.5 گھنٹے ہمارے صرف ہو چکے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے 1.5 گھنٹوں میں اس کی ہم تکمیل کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے ناموں کی بڑی واضح، گہری اور نمایاں مناسبت ان کے مضمون سے۔ اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے، اس کو 2 الفاظ میں بعث بعد الموت کا اثبات اور اس پر اعتراضات کا رد۔ اثبات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا۔ جی اٹھنا ہے، پھر جمع ہونا ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، وزن اعمال ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، بعث بعد الموت۔ یہ ہے تو آگے سب کچھ بات واضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ یہیں اشکال ہے، سوئی یہیں اڑتی ہے۔ پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد، وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو
ایک ایسی ہستی کے منکر نہیں تھے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بالکل تنہا، اس میں کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ ورنہ انکار بعث بعد الموت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے۔ اب ان سے گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی، ان سے پہلے جو ہے اس بات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی۔ قیامت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بالکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے۔ یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے، اسے خالق مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بعث بعد الموت کے معاملے میں ان کی، وہی میں دوبارہ عامیانہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ سوئی اٹک جاتی تھی۔ یہ ہے سورہ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون۔ اب اس میں آج جو خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کی 40 میں سے 36 آیات تو صرف اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ البتہ درمیان میں 4 آیات آئی ہیں۔ یہ 4 آیات وہ ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درس ختم ہوا تھا، اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس سورت کے کانٹیکسٹ سے تو کچھ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں، مضمون جدا ہے، خطاب حضور سے ہے، قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہے، اس کا بعث بعد الموت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، تو یہ گویا کہ علیحدہ سی نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس سورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے، یہ ضربہ سلام ہے اس سورہ مبارکہ۔ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درس کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ اعصابی تکان بھی ہو جاتی ہے، تو کچھ زبان میری لڑکھڑائی ہے اور کچھ خلط مبحث بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں، اور دوسرا یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے، وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ، اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے، اس کو اس حوالے سے پہچان لیجئے کہ جہاں تک باقی مضامین ہے وہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سب جگہ پر موجود ہے۔ بعث بعد الموت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے، اور جو معاندین یا معترضین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے، تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے، قرآن مجید کا ایسا مضمون کہ جو بارہا، لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ضربہ سلام کہہ رہا ہوں، یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون۔ اور اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے، اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا۔ اہم ترین علمی مضامین قرآن مجید میں ضمنی طور پر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کوئی عالم و فاضل لوگ نہیں تھے، وہ منطقی نہیں تھے، فلسفی نہیں تھے، قوم بحیثیت مجموعی امی قوم، شاذ پڑھے لکھے لوگ، ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو گہرے علمی مضامین ہیں، جو بلند علمی مضامین ہیں، جو فلسفیانہ مضامین ہیں، ان کا ذکر کیا ہے ضمنی طور پر چلتے چلتے، ایسے کہ عام قاری وہاں رکے نہ۔ البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں، جس کے ذہن میں مسائل ہیں، جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ وہاں پر رک کر کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں، کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض محیب عمیق۔ لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں، وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہے قرآن کا ایک خاص اسلوب۔ اسی کی ایک مثال ہے، ختم نبوت جیسا اہم مضمون قرآن مجید میں براہ راست نہیں آیا، ضمنی طور پر بالواسطہ۔ سورہ احزاب میں مضمون زیر بحث ہے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق گویا کہ وہ حضور کے لیے مستقلاً حرام ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کی نفی وہاں مطلوب ہے، وہاں وہ مضمون آیا ضمناً۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب، عام بیان در حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ باقی یہ کہ جو اصل مضامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے، وہ ضمنی طور پر برسبیل تذکرہ ہے۔
آج میں سوچ رہا تھا ان 4 آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں، تو ایک تو ضربۂ سنام کا لفظ میں نے استعمال کیا، جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے، یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اتر گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ بعث بعد الموت کا مضمون ہموار طریقے پر آ رہا، پھر اچانک یہ ایک ضربۂ سنام ہے اور پھر وہی بعث بعد الموت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا۔ اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یا تشبیہ کہیے وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچا، اس کے مشرق میں تھوڑی سی سطح مرتفع ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی جو ہے ہموار ہے، وہ جس کو نجد کہا جاتا ہے، اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے، ساحلی میدان، وہ ذرا اور نیچا ہے، لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے، حجاز کہتے ہیں پردے کو ہے، یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے مابین۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی بعث بعد الموت کا مضمون، لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ضربۂ سنام کہہ لیں یا حجاز آ گیا ہے، 4 آیات پر مشتمل کہ جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ضمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو، تحویل خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویل خطاب ہو گیا ہو، اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحب فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بات بظاہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو، اس کے خطبے کے اصل مضمون سے غیر متعلق نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں میں اب ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لیے بالکل نئی ہوگی، اور مجھے میرے علم میں بھی حال ہی میں آئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں، کیونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے، جو اہم ترین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے۔ قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے، یہی ترتیب اس کی ہے، یہی لوح محفوظ کا قرآن ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی ہے کہ جس کو کتاب مکنون میں جس ترتیب سے ہے، اس کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوا، اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے۔ یہ یقین اور اعتماد جو ہے جو ہمارے دین کے لیے یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاز کا وہ یہ ہے۔ اب اس کے ضمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اہل تشیع میں سے ایک صاحب ہے طبرسی، 6 صدی ہجری کے، ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب ربط بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے قال البلخی، کوئی ان کے اور بڑے یعنی جن کو کوٹیبل شخص ہیں، جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے، قال البلخی واختارہ، اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ قول مختار ہے اس کا، یہی فیصلہ کن بات ہے جو وہ کہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں، یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو، وہ ندامت، خجالت، اور وہ جیسے کہ بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کرتا ہے، وہ اعمال نامے کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ جب کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ، تو وہ تیزی کے ساتھ اس پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو کہا گیا ہے کہ رکو، اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح پڑھو، ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے، تمہارے لیے کوئی مفر نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تمہیں کوئی حجت پیش کرنی ہے، عذر کرنا ہے، تو بھی مطمئن رہو کہ ثم ان علینا بیانا، ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائم کے ضمن میں، وہ سب پیش کر دیں گے۔ اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر، اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر، تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ کوئی قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی، بقول ان کے۔ یہ تو در حقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ در حقیقت اس کا ہے یہ نقشہ جو کھینچ دیا گیا۔ بہرحال اب یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، باقی اس کا بودھا پن بالکل ظاہر ہے۔ البتہ یہاں میں ذرا ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، شیعیت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجے قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔
لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعیت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے۔ اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا، اور یہ تو سال ہر سال سے چلا آ رہا، جس پر میں نے اس سے پہلے اپنے کئی دروس میں، کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے، کہ اگر شیعوں نے بعض اکابر صحابہ پر طعن کیا، حملہ کیا، ان پر تنقید کی، ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عمرو بن العاص، حضرت امیر معاویہ، موسیٰ ابن اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر دیے، ان کی نیتوں پر فساد، حضرات حسنین کے اوپر حملے، خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے خواہاں تھے اور حب جاہ ان میں تھی، معاذ اللہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل ہے شرف صحابیت۔ تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں؟ حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں۔ اگر حضرت علی کا بھی مزاج یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو، اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خود رد کر دیا۔ صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے معنی ہو گئی۔ بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہوگی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی، کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، خطا ہو جائے گی، نشانہ چوک جائے گا، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف صحابیت کی نفی ہے اور وہ پھر عام ہو جائے گا۔ دوسرا رد عمل میں آج حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بعض رفقا میں کہ شیعت کی چڑ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھینکنے کو تیار ہے، حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق، تفتیش، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اہل تشیع کے بعض اکابر کے قول نقل کیے اپنی تفسیر سورہ قیامہ میں، اور ان میں سے سید مرتضیٰ، شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی، ابو علی تبری صاحب مجمع البیان، محمد بن علی بابویہ قمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ ہیں جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، اسی کو قرآن مانتے ہیں، یہی قرآن ہے، ما بین الدفتین یہی صحیح ہے، ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کے قائل ہیں۔ یہ بات ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ آج عام بات جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے ماحول میں وہ واقعتاً بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ اور یہ کہ 6 صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو، لیکن یہ کہ اس نے اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لیے مواد تو فراہم کر دیا۔ اب اس فینومینن کو سمجھیے، اصل میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شیعیت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی۔ ابتدان میں جس کو شیعت کہا گیا یا جس کو، بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا، شیعان علی، شیعان عثمان، یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا۔ کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہیں امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حق پر ہیں، وہ شیعان عثمان کہلائے۔ کچھ کی رائے تھی کہ نہیں، حضرت علی حق پر ہیں، وہ شیعان علی کہلائے۔ اس کے بعد شیعان عثمان کا لفظ متروک ہو گیا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اہل سنت میں ضم ہو گئے۔ البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعہ قرار پائے، تشیع۔ اور ابتدا میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا، حضرت علی سے محبت شدید، اہل بیت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ، حضرات حسنین، حضرت علی، ان سے شدید محبت، اور ان میں بعض لوگ جو ہے تفضیل کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ شیعہ کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ، جو بالکل ابتدائی ہے،
وہ صرف تفصیلی ہے اور کچھ نہیں. وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو، نہ حضرت ابو بکر کی، نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے. یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا مرکز ہے زیدی شیعوں کا، اور ان کا صرف موقف یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے، البتہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے. تو یہاں سے شیعت شروع ہوئی. ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب جو تصوف کی امہات کتب ہیں ان کا مطالعہ کیجئے، جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھیے تو بات کچھ اور نظر آئے گی. جیسے میں نے بارہا کہا بریلویت، ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام واعظین ہیں، نعت گو ہیں. اب ان کا جو ہے کوئی یوں سمجھیے کہ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح شیعیت کے باب میں بھی، چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کا ایک شعر ہے، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہل بیت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ اہل سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں، صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے. پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے، بیٹی ہیں، نواسے ہیں. ظاہر بات ہے کہ محبت آخر تبھی محبت ہوتی ہے. حضور کو جن سے محبت ہے، کیا ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے حقدار ہو؟ اس معنی میں ہمارے بعض جو روات ہیں شروع کے راوی، جن سے کہ ہمارے محدثین، کبار محدثین نے روایت نقل کر لی ہے، ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرح و تعدیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم بالرفض تھا، اس کے اوپر رفض کا الزام تھا. اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی حماقت کی ہے، بڑی غلطی کی ہے جو ایسے لوگوں کی جو ہے روایت قبول کر لی. اس سے پورا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا یہ تو سمجھیے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا، اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیحین کی احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دے دینا وہ اسلام کے دوسرے ستون کو گرا دینے کے مترادف ہے. اور اس میں اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اب دیکھیے کہ اس کی یہ تو ایک حل ہے جو طبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات آپ سے کہہ دی. دوسرا حل جو اس کا کیا ہے وہ جمیع ہمارے تقریباً جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اس کی تمثیل، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی. استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے، شاگرد نے اسی وقت زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی. استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، اس وقت توجہ اب میری بات کی طرف رکھو، یاد کر لینا بعد میں، یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے، اس کی فکر نہ کرو. اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا، کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا تو استاد کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہری طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کرو، اس میں جو اشکالات ہوں گے، سوالات ہوں گے، وہ بھی ہم بتا دیں گے. یہاں استاد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا تھا یہ نسبت تو ہے، علمہ شدید القوا قرآن مجید سے ثابت ہے، شدید القوا حضرت جبرائیل ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، وہ معلم ہے. یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے، یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقل کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں روک دیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ توجیہ اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے، اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے، اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگرد کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے میں. یہ توجیہ ہے تقریباً جمیع مفسرین نے اختیار کی ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجیہ ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا. اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرا ذہن اسے
تسلیم نہیں کرنے کے لیے آمادہ، ذہن تو قبول کر رہا، دل نہیں مانتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل اس میں ربط ہے کیا؟ جہاں تک ان آیات کے مضامین کا تعلق ہے، میں نے جیسا کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا، تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں، پھر وہ میں اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا۔ ان علینا جمعہ قرآن و قرآن، اس میں قرآن کو جمع کرنا ایک بات آئی۔ قرآنہ سے مراد کیا ہے؟ اصل میں یہ قرأ یقرأ کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں، یا تو قرآن اور اس کی قراءت اس سے متعلق آیا، اقرا اس کے مشتقات ہیں، اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے وہ ثلاثۃ قروء، وہ طلاق کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے، اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی اور فقہی اعتبار سے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عدت کب ختم ہوگی، 3 قروء کسے کہیں گے، اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی، قانون سے متعلق بحث ہے۔ عدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح ہو گیا تو نکاح باطل ہے، وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا، تو بڑی اہم بات ہے، اس لیے اس پر بڑی بحثیں ہوئی۔ قروء کے معنی کیا ہے؟ اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں، فقہا میں، کہ قروء سے مراد یا حیض ہے یا طہر کی کیفیت ہے، اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا 3 طہر جو ہے وہ گزرنے چاہیے یا 3 حیض گزرنے چاہیے، اور اس میں پھر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے عدت کے اندر، عدت کی میعاد کے اندر۔ اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے طہر، اطہار، القرء الاطہار، اور امام شافعی نے اس کی ایک توجیہ بھی کی ہے، اور ان کی طرف جو ہے تفویض کیا معاملے کو، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں، لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافعی نے قبول کیا ہے۔ اس کی ایک جو وجہ دی ہے امام راضی نے، وہ بڑی پیاری ہے، کہ یہ قرأ کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لیے، تہ بر تہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا، یہ قرأ کا اصل مفہوم ہے۔ اور چونکہ طہر کی حالت میں رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا، اور پھر حیض کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے، تو قرأ کا لفظ جو ہے وہ طہر پر آئے گا۔ بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع، اجزاء کو جوڑ دینا، مختلف چیزوں کو جمع کرنا، تہ بر تہ کر دینا۔ اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو، اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگوں نے، تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یا تو تکرار ہوگا ان علینا جمعہ و قرآن، لہذا یہاں جب واو آیا ہے یا تو اس کو واو تفسیری مانا جائے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واو عطف ہے۔ قرآن سے مراد در حقیقت اس کی تدوین اور ترتیب ہے، اس لیے کہ یہ 2 کام بالکل علیحدہ ہیں۔ جمع کر لینا، جیسے 1000 آدمی ہیں جمع ہو گئے، جمع ہے، سب کے سب موجود ہیں، کوئی نہیں رہا باہر، جمع ہو گئے۔ ایک ہے ان میں ترتیب قائم کرنا، جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے، بادشاہ کے بالکل برابر 50,000 ہی منصبدار بیٹھے ہیں، پھر 30,000 ہی منصبدار ہیں، 20,000 ہی منصبدار، ایک ترتیب قائم ہوئی ہے۔ تو جمع و ترتیب یا جمع و تدوین، یہ 2 چیزیں ہیں بالکل جدا، اور قرآن نے جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے، اس کے اجزاء ظاہر باتیں جوڑنے ہوں گے، لہذا یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، اب بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر قرآن سے مراد ہے قرآن کی ترتیب اور تدوین۔ جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا، اس کا کوئی لفظ گم نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، ان علینا جمعہ۔ لیکن قرآن سے مراد اس کا مرتب کر دینا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد رکھ لو، ترتیب ہو رہی ہے کہ نہیں ساتھ کے ساتھ؟ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، حضور ساتھ کے ساتھ بتا دیتے، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد، اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد، یہ ہے قرآنہ، ان علینا جمعہ و قرآنہ۔ گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا جمع کر دینا بھی اس کی ضمانت اور اس کو مرتب کر دینا بھی۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، میرے نزدیک اس میں جو اصل زور دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے، ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی۔ اصل میں اہل تشیع کے ہاں یہ قرآن مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع میں، وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا ہے۔ میں تو تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں، مفروضہ بھی ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے۔ میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں، اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید پر غور و فکر میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کون سی آیت پہلے، کون سی سورت پہلے، اس کے بعد کون سی۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ عبدالرزاق ملیح آبادی جو بڑے معتمد ساتھی تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے، انہوں نے یہ کیا ہے، ترتیبیں قائم کی ہیں، بہت سے مستشرقین نے قائم کی ہیں، اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعویل خاص ہے کہ کس پس منظر میں کون سی صورت اور کون سی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ یقیناً اس سے واضح ہوتی ہے، اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا۔ اگرچہ تعویل عام میں جو ہے وہ اب اس ربط کو، یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب مصحف، اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو محنت کی ہے، انہوں نے تفہیم القرآن میں ہر صورت کا جو دیباچہ لکھا ہے، اس کا تاریخی پس منظر، وہ بہت قیمتی شے۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے، ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخت، اپنی پرائرٹی کے اعتبار سے تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے بڑی قیمتی شے جو کی ہے تفہیم میں، وہ ہر صورت کا تاریخی پس منظر، تاکہ اس کانٹیکسٹ میں آپ اس صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور ابھر کر سامنے آئیں۔ تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قطعاً کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے، وہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے۔ اور یہی اہل تشیع کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصحف، اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن ضائع کر دیا۔ جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے، جو غلط قراتوں کے اوپر لکھے گئے تھے، انہیں بھی حضرت عثمان نے طلب فرمایا اور ایک مصحف پر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا۔ اب اس کو سمجھیے 1400 برس تو اب ہونے کو آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 1350 برس کہہ دیں گے، وہ قرآن ہے ہمارے پاس، 1450 برس بلکہ ہو چکے۔ تو اس اعتبار سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بتنگڑ بنتے بنتے وہ آج جہاں تک پہنچا۔ اس کی ایک اور مثال بھی اہل تشیع کے ضمن میں، ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل صلبی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، باقی تینوں تو ربائب تھیں، یعنی حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی۔ یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے، حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراغ موجود ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیعیت موجودہ جو ہے، یہ بھی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعیت کو آج کی شیعیت پر قیاس نہ کیجئے، یہ قیاس مع الفارق ہے، اور اس سے بڑی ٹھوکریں انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے، اور اس پر پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا اور فرما دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اتباع کیجئے اسی کا، یہی اب ہے ترتیب، یہ حجت ہے، یہی ترتیب مصحف ہے، یہی ام الکتاب کی ہے، یہی جو ہے وہ کتاب مکنون کی ہے، یہی لوح محفوظ کی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، نوٹ کر لیجئے، یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین، اس کی بھی دو شکلیں ہیں، دو درجے ہیں۔ ایک تبیین القرآن بالقرآن، قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، جیسے کہ سورہ نساء میں آخری آیت ہے، آیت کلالہ پہلے آ چکی تھی، لیکن اس کے بعد ایک اشکال رہا لوگوں کے ذہنوں میں، کلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں آیت آ گئی، اور اس کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبیین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا، اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے، قیاس کیا گیا جو یہود کے ہاں قواعد و ضوابط تھے روزے کے اس پر، اس کے بعد وہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی وہ نازل ہوئی،
5ویں آیت 23ویں رکوع کی وہ نازل ہوئی، فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں، خلاف ورزی سے بچیں، مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھے۔ یہ ہے در حقیقت تبیین القرآن بالقرآن، لیکن یہی نہیں ہے تبیین سے مراد ثم ان علینا بیانہ۔ اصل تبیین قرآن جو ہے وہ بذریعہ سنت ہوئی ہے، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف اے محمد یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے اس شے کو جو ان کے لیے نازل کی گئی۔ یہ تبیین تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کو صرف وحی جلی تو نہیں ہوتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی، خواب بھی آتے تھے، انبیاء کے خواب بھی وہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھری چلائی ہے بیٹے کی گردن پر، نبی کا خواب وہی ہے، نبی کا کشف وہی ہے، نبی کا الہام وہی ہے۔ یہ تو پھر اقسام وحی پر سورہ شورا کے جو لاسٹ بٹ 1 آئے تھے اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وحی سے مراد کیا ہے، کلام الہی کی مختلف شکلیں کیا ہیں۔ تو وحی جلی وہ ہے وحی باللفظ، وحی خفی وہ ہے وحی بالمعنی، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا۔ یہ سنت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اقوال کی شکل میں، آپ کے افعال کی شکل میں، آپ کی تقریر کی شکل میں، کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا، منع نہیں فرمایا، گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سند حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا۔ انہی 3 کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے۔ ظاہر بات ہے یہ حدیث نبی اس طرح تو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری زندگیاں کھپائیں۔ امام بخاری نے غالباً 6 لاکھ میں سے یا 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ میں سے 6000 حدیثیں منتخب کی۔ وہ محنتیں ہوئی ہیں، وہ محنتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے۔ اس میں یہ کہ کسی جگہ پر امام ابن حجر اسقلانی جو سب سے بڑے شارح ہیں اور امام بخاری کے یعنی یوں سمجھیے کہ بہت ماننے والے، انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا، یہ ایک علیحدہ بحث، علمی بحث ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لکھ دیا کہ فلاں راوی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تہمت یا الزام لگایا گیا کہ وہ رافضی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ساقط ہو گئیں، اس لیے کہ پہلی صدی کا رفظ یا دوسری صدی کا رفظ جو ہے اسے آج کے رفظ پر قیاس نہ کیجیے۔ بہرحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرا دوں، بہت اہم ہے۔ اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا۔ میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لِتَعْجَلَ بِهِ اور کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ اصل سبب کیا ہے لوگوں، تمہاری جو انکار بعث بعد الموت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے، بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، اور یہی اس کی گہرائی میں آ کر کہا جا رہا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ تمہارا اصل مرض یہ ہے، تمہاری اصل گمراہی یہ ہے، اصل فطور عقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو، حب عاجلہ یہ تمہارا اصل مرض۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ اس سورت کا جوڑا جو ہے سورۃ الدہر، اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابہت ہوتی ہے، یہاں خطاب کے انداز میں ہے، وہاں غائب کے سیغے میں، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، آیت نمبر 27 ہے سورہ دہر کی۔ تو حب عاجلہ ہے در حقیقت جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہو۔ اسی حب عاجلہ کا نتیجہ ہے فسق، فجور، حرام خوری، ظلم، زیادتی، دوسروں کے حقوق سلب کرنا، اس کی دست درازی کرنا۔ یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ۔ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فسق و فجور کے خوگر ہو گئے ہو، عادی ہو گئے ہو، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی، لہذا تم آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لہذا لا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی۔ یہ تمام مضامین جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی ڈور کے اندر موتیوں کی طرح پروئے ہوئے، تسبیح کے دانوں کی طرح۔
اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائگنوسس ہے، جو تشخیص ہے، وہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب اس عاجلہ کی حقیقت ہے جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوئی، اس کو آج ذرا اچھی طرح سمجھیے، یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ قرآن مجید کی نفسیات اور حقیقت انسان کا اہم موضوع ہے۔ ازروع قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا جسم ہے، حیوانی وجود ہے، مادی وجود ہے، ایک وہ روح ہے، روح ملکوتی کہیں، روح ربانی کہیں، وہ روحانی وجود ہے۔ انسان کا شرف اشرف المخلوقات ہونا، بلند ہونا، فی احسن تقویم اس کی تخلیق، وہ اس کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک وجود حیوانی کا تعلق ہے، قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہیں کمی کے اور نقص کے اور تقصیر کے بیان کرتا ہے۔ مثلا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب بظاہر تضاد آ گیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک طرف احسن تقویم کہا جا رہا ہے، ایک طرف خلق الانسان ضعیفا۔ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو، وہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے اس کی، یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجیہ جو ہے وہ بالکل مکمل تشفی بخش ہے۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے مادی وجود، حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں ضعف کے پہلو ہیں۔ اس کی بلندی، اس کی رفعت شان، وہ تو ہے اس روح ملکوتی کے اعتبار سے۔ فرمایا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور دو جگہ مضمون آیا، جب میں اس کی تخلیق اور تسویہ مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ تو اصل شرف تو اس کی بنا پر ہے۔ اب یہ جو خلق الانسان ضعیفہ ہے، انسان کی، جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ بھی اس کا وہ خلقی پہلو ہے، اس کا حیوانی وجود، اینیمل انسٹنکٹس۔ اسی میں سے ایک اہم کمزوری جو انسان میں ہے، اب اس کو فطری کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا، یہاں پہ لفظ آئے گا طبعی کمزوری۔ طبعی کمزوری، فطرت کو تو ہم لے کر جائیں گے اس روح کی طرف، فطرت انسانی جو ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ روح کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ یہ حیوانی وجود کے اعتبار سے ہم اسے طبع کہیں گے، طبعیت۔ تو طبعی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خلق الانسان من عجل، انسان بنایا ہی گیا ہے عجلت سے، یعنی عجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے، جلد باز ہے انسان۔ اسی کو فرمایا کان الانسان عجولا، پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے خلق الانسان من عجل، دوسری سورہ بنی اسرائیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو ہے ہی جلد باز۔ یہ جو عجلت ہے انسان کے اندر، جو انسان کی طبعی کمزوری ہے، ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں، طبعی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے۔ البتہ انبیاء کرام کی کمزوریاں یا یہ عجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی، شر کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء کرام میں۔ کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا، نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا، سہج پکے سو میٹھا ہو، رفتہ رفتہ تدریجاً۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی آپ کا شوق اور اشتیاق اپنی جگہ، قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم، یہ خیر کا جذبہ ہے، وحی الہی سے یہ محبت، لیکن یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کے لیے جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی ایک جو تدریج معین ہے اس کے اعتبار سے وہ پورا ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہاں یہ کہتے رہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، سورہ مریم میں بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے شکوہ کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم شوق میں رہتے ہیں، اشتیاق میں رہتے ہیں۔ تو وہ جواب دلوایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے، اسی کو اختیار ہے، اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اس کا بھی جو ان دونوں کے مابین ہے، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ یہ کوئی جو تاخیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں۔
یہاں پر بھی وہی مضمون آیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ عجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی طبعی کمزوری ہے۔ یہ طبعی کمزوری انبیاء میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے، لیکن اس میں بھی خرابی ہے۔ اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے طلب فرمایا، جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، ایکسپلینیشن کال ہو گئی۔ یہ مضامین جو ہے سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے موسیٰ، یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آ گئے، کس چیز نے تمہیں جلدی کروائی ہے؟ یہ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں، اشتیاق ہے، شوق ہے، یہاں الٹی سرزنش ہو رہی ہے۔ تو معذرت کیا کی؟ ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں، اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو، کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی جو میرے اندر وہ ہے طلب ہے، اس کے لیے جو تڑپ ہے اس کی قدر کی جائے، الٹا میرے مجھ سے ایکسپلینیشن کون ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ۔ اے موسیٰ، یہ جو وقت معین سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہو، تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسیٰ کی نیت میں، جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقاء میں کی ہے، لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں، انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے اب حضرت ہارون سے، وہاں بھی یہی لفظ عجلت آیا ہے، بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم۔ کیا تم نے جلد بازی کی، جلدی کی ہے اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں؟ تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی عجلت سے آپ کو روکا گیا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ انما نعد لهم عدا، یہ بھی سورہ مریم ہے۔ یہ مضامین سورہ مریم، سورہ طٰہٰ آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں، یہ ان کے اہم مضامین میں سے اس جوڑے کے اندر۔ تو فرمایا ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں ان پر جلدی نہ کیجئے، یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاک کر دیا جائے۔ وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، حکمت پر مبنی ہے، جتنی مہلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے۔ انما نعد لهم عدا، وہ تعداد وہ عدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں، وہ جب وقت ختم ہوگا، ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شے کی، وہ اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا۔ آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ اور یہی سورہ احقاف میں آیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے، ہماری اپنی سنت ہے، کتنی مہلت ہم دیتے ہیں، کتنی ان کو دیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری رکھیے۔ یہ ہے وہ عجلت، یہ انسان کی طبعی کمزوری ہے۔ یہ طبعی کمزوری انبیاء کے اس کے معاملے میں خیر کے ضمن میں ظاہر ہو رہی ہے۔ یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے، محجوب ہو جاتا ہے اللہ سے، تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ، دنیا کی محبت، یہ عاجلہ ہے، یہ فوراً موجود ہے، اس کا نفع بھی نقد، اس کا نقصان بھی نقد، اس کی لذت بھی فوری اور اس کا الم یہ بھی فوری، اس کی تکلیف بھی فوری۔ لہذا انسان جب اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو جاتا ہے، جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے، تب اس کی آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، پھر کوئی انذار، کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ یہ ہے حب عاجلہ۔ لیکن اس حب عاجلہ کا ڈور کا سرا ملایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری، یعنی عجلت پسندی۔ یہ اصل میں ربط ہے۔ امام راضی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی، اگرچہ انہوں نے
ان کا اپنا وہ ایک بحر ذخار ہیں، انہوں نے یہ جو نظم کلام اور ربط کلام کی توجیحات کئی کی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی، اس کے بعد نمبر 2 پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں، اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں، لہذا میں دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ امام رازی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں، لیکن نمبر 2 توجیح جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ در حقیقت اس کا ربط کلام جڑ رہا ہے، عمود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے، اور وہ لنک کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ عجلت جو ہے یہ در حقیقت اچھی چیز نہیں ہے، یہ طبعی کمزوری ہے، یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے بھی اچھی نہیں، یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں۔ اور پھر رخ موڑا، اور اے بدبختو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس عجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ عاجلہ ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی، تمہاری نگاہیں اس میں الجھ کر رہ گئی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمہیں باس بعد الموت مستبعد نظر آتا ہے، محال نظر آتا ہے، ممکن نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی اظہر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں۔ میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو من جانب اللہ ہی ہے، ان میں حکمت ہوتی ہے۔ کل کے میرے خطاب جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کا تذکرہ ہوا۔ آج میں پھر اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ میری جو رائے ہے جماعت اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی۔ میرے نزدیک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی۔ ظاہر بات ہے خامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے، غیر نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوں گی، اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحاء کی، ان میں کہیں نہ کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا۔ لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اساسات پر جو اٹھی تحریک وہ جماعت اسلامی کی تحریک، لیکن سن 47 میں جو اس نے پالیسی کا ٹرن لیا ہے، اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر دیا۔ اب یہ وہ تحریک نہیں ہے، یہ تو اور تحریک ہے۔ وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک، یہ ہے کہ اسلام پسند قومی سیاسی تحریک۔ 3 الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے، اور وہ 24 برس کی عمر میں میری وہ تصنیف کہہ لیجئے، وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل اختیار کر گیا۔ منوعاً وہی ہے جو میں نے نومبر سن 56 میں تحریر کیا 15 دن کے اندر، وہ ہے 225 صفحات کا بیان، اور اصل کاپی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل متن ہے۔ اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک، اب یہ جماعت بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت، زمین و آسمان کا فرق۔ لیکن یہ جو ٹرن ہوا وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تقریباً 200 صفحات میں نے بیان کیا ہے۔ پہلی تحریک کیا تھی، اس کے اساسات کیا تھے، اس کے خصائص کیا تھے، اس کی نمایاں علامات کیا تھیں، اب کیا ہے، ٹرن کے نتیجے کیا نکلے ہیں۔ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں نے جب تشخیص کی کہ یہ کیا ہوا، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے، تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پن پوائنٹ کیا ہے۔ کوئی بدنیتی نہیں، کوئی فساد نیت نہیں، نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے کوئی حملہ کیا۔ اور ظاہر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا، مولانا اصلاحی بھی ساتھ تھے، اور بھی جماعت کی پوری قیادت ساتھ تھی، کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا، کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک موڑ مڑ رہے ہیں جو بڑا خوفناک نتائج پیدا کر دے گا۔ کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر۔ بہرحال میں نے اس کو صراحت سے کہا کوئی بدنیتی نہیں ہے، یہ وہی عجلت پسندی ہے، یہ عجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے، یہ عجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی، حضرت موسیٰ سے بھی ہو گئی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ۔ قرآن کے ضمن میں حضور سے اس کا ظہور ہوتا تھا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اسی درجے کی یہ خطا ہے، غلطی ہے۔ وہ میرا چیپٹر جو ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے۔ وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا، بس تو پوری کتاب پڑھیے تاکہ جماعت کے بارے میں، اس تحریک کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے۔ خاص طور پر وہ جو آخری چیپٹر ہے تبدیلی کیوں، یہ اس کا عنوان ہے آخری سیکشن کا، اس میں نے بحث کی اور یہی سارے مباحث اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آگے چلیے۔
لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ۔ تمہارا اصل مرض، تمہاری اصل بیماری، اصل روگ دنیا کی محبت ہے۔ تم محبت کرتے ہو، جیسا میں نے عرض کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر، اس میں یہ مضمون آئے گا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا وتذرون الآخرہ۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے، یذرون آیا ہے، یہاں تذرون آیا، چھوڑ دیتے ہو تم، پس پش ڈال دیتے ہو، آخرت کو بھلا دیتے ہو، اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے، اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے، خام خواہ تمہارے عیش میں تکدر پیدا نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد نقشہ کھینچا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں 5 جگہوں پر الفاظ میں تصویر حال کی گئی ہے۔ 3 کا تعلق ہے قیامت سے، 2 کا تعلق ہے انسانی رویے سے، انسان کا طرز عمل۔ اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا، یہ قیامت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربار خداوندی میں سامنے۔ اب اس وقت جو ہے تقسیم ہو رہی ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے، انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھے، کمر توڑ دینے والا سلوک۔ اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس کی تعویل جو ہے سیدھی جو میں کرتا رہا ہوں ہمیشہ، وہی اس وقت ذہن میں تازہ کر لیں کہ جیسے امتحان کا نتیجہ جب ڈکلیئر ہوتا ہے ہائی اسکولوں کے اندر، کھڑے ہوتے ہیں سب سننے کے لیے، تو جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے، وہ طالب علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے۔ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے میں کر کے کیا لایا ہوں، میرے نامہ اعمال میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے، میں نے اپنے پرچوں میں لکھا کیا تھا ہر ایک کو معلوم ہے، لہذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فیل ہے اور یہ پاس ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والا، دمک رہے ہوں گے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویش کو میں فرسٹ آ رہا ہوں یا سیکنڈ آ رہا ہوں اس اعتبار سے ہوگی، ورنہ چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی۔ یہ نقشہ ہے میدان حشر کا۔ اب اس میں بعض علمی مضامین ہیں۔ ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو، خوش و خرم ہو، تر و تازہ ہو، کھلا ہوا ہو۔ اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو بڑی پیاری حدیث ہے، چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون جو ہے اس درس میں خاص طور پر لا رہا ہوں، سنت کی اہمیت، حدیث کا مضمون، تو ایک حدیث کو نقل کیجئے، نوٹ کیجئے، نظر اللہ عبدا، نظرہ بھی ہے اور نظرہ بھی ہے۔ نظر اللہ عبدا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اسے خوش و خرم رکھے، اسے شاداب رکھے، جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا، یاد رکھا، اس لیے کہ یہ اہمیت ہے، میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے۔ ابتدا میں یقیناً احتیاط کی گئی، لکھو مت سوائے قرآن کے، تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں قرآن اور حدیث، لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، اور یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام رازی نے کہ یہ جو ہے ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسرورہ، خوش و خرم، ناعمہ، جیسے نعمتوں میں، ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں پھول جیسے، مضیئہ، روشن، مسفرہ، روشن، مشرقہ، یہ بھی روشن، اور بہجہ، جس کے اوپر تر و تازگی ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ،
اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہے، اس لیے کہ جو ذرا ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو معتزلہ قدیمہ تھے اور آج کے معتزلہ جدیدہ ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے مابین اہل سنت اس کو مانتے ہیں، دیکھیں گے، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے، اس پر اجماع ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی اختلاف نہیں۔ نور انا یرا، حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو نور ہے، دیکھا کیسا جا سکتا ہے؟ نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس پر اجماع ہے، ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا، یہ چشم سر، اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ ہے حضور کے بارے میں، کہ جب آپ شب معراج کو پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا پر، وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اصرار ہے کہ نہیں دیکھا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماویٰ، وہاں بھی جو مضمون آئے گا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہی رائے۔ اللہ تو نہیں دیکھا وہاں پہ۔ رؤیت باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں، ہمارے یہاں تک کہ صحابہ میں اختلاف، حضرت علی فرماتے ہیں دیکھا، اب یہ اختلاف ہے، اکابر امت کا اختلاف ہے، لیکن حضور کے سوا، معراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے، ناممکن ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب رہ گئے آخرت۔ اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا، یہ جسم نہیں ہوگا۔ کھال وہ ملے گی کہ جیسے جھلس جائے گی، دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی، کوئی عذاب جو ہے اس کو اوپر بہت وارد نہیں کر سکے گا۔ یہ جسم تو فانی ہے، وہ اور جسم ہے، اس کے نوامیس اور قوانین اور ہیں، وہ یہ فزیکل لاز جو ہے اسے گورن نہیں کریں گے عالم آخرہ کو۔ یہ ہماری فزیولوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی، وہ در حقیقت اس وجود کی فزیولوجی نہیں ہوگی۔ لہذا آخرت میں اللہ کی رؤیت یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ثابت ہے، متفق علیہ ہے، اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہیں۔ البتہ آخرت کے دو درجے ہیں۔ پہلا ہے یہ میدان حشر، یہ تو گویا کہ مقدمۃ الآخرہ ہے نا، اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزخ ہے، حیات اخروی۔ تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو معتزلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا۔ ہمارے ہاں جو احادیث سے صحیح ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی، ساری نعمتیں ہیچ رہ جائیں گی، وہ جو بھی حور و قصور و غلمان اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل وغیرہ، انسان دیکھے گا نہیں اس کی طرف، جبکہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو وہ ہوگی، اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یہ حضور کا حدیث۔ میدان حشر میں بھی مولانا اصلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنلسٹ ہیں، عقلیت پر کی طرف ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں، اس کے معنی ہے انتظار، وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام راضی نے، بڑا پیارا جواب دیا ہے، بندہ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا، اس کا آخرت سے کیا سوال؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بشارتیں، یہ تو ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، موت کے وقت، موت سے پہلے، فی الحیات الدنیا بشارتیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں، امام مولانا اصلاحی کے نزدیک، وہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ موجود ہے۔ جبکہ انہیں جیل کے اندر سزائیں دی جا رہی تھی، تو مجھے کچھ نہیں، میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے، میری جنت میرے اندر موجود ہے، یعنی اطمینان قلب، سکون، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی۔ تو یہ معاملہ تو جو ہے
میدان حشر ہی کا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے؟ انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے۔ ویسے میں حیران ہوا کہ امام راضی نے بھی حوالہ نہیں دیا، لیکن میرے سامنے تو قرآن مجید سے جو دلیل قطعی ہے وہ سورہ مطففین کی آیت ہے۔ کافروں کو کہا گیا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ یہ ثم یہ آتا ہے بعد کے لیے، تراخی کے لیے۔ جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدان حشر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے۔ یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی سزا جو آ رہی ہے، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ پھر وہ عذاب آئے گا دوسرا، پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس کا تقابل کیجئے تو اہل حق جو ہے، اہل ایمان، ان کے لیے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدان حشر میں ثابت ہوگی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ تو مانا ہے کہ جب نظرہ کے بعد الا آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں، انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی۔ میں نے آج خاصا وقت صرف کیا ہے قرآن مجید میں، وہ معجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الا کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں، صرف ایک ملا ہے جس میں کہ نظرہ الا کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے مہلت دی جائے، انتظار کیا جائے کہ اسے کشادگی حاصل ہو جائے۔ یہاں تو انتظار کے معنی ہے، باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسرے معنی دیکھنا، اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا۔ میں چند تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما، رب ارنی انظر الیک۔ یہ انتظار کے معنی میں نہیں آ سکتا، دیکھنے کے معنی میں آئے گا۔ اور اہل زیغ کے لیے فرمایا ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ یہاں انتظار کے معنی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ومنہم من ینظر الیک، کفار کے بارے میں کہا گیا سورہ یونس میں، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، نہیں دیکھ رہے حقیقت میں۔ یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے کو، اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، سورہ قاف۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے؟ کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے، اس میں کہیں رکھنے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں، نظر بعضهم الى بعض، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے منافقین جو سورہ احزاب میں آیا ہے ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو۔ اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا، یہ صرف اس لیے کہ وہ عقلیت جو ہے اس نے ڈسا ہوا ہے، اس کا ذہن ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اہل سنت کا موقف ہے اور درست ہے، 100% درست ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی عین میدان حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں۔ البتہ دیدار کے درجے ہیں، وہ درجہ جو آخرت میں جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے، ایک دور سے دیکھنا ہے، ایک قریب سے دیدار ہے، یہ طرح وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے، لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں معتزلہ کے زیر اثر ہونے کے مترادف ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے، سوکھے ہوئے، اداس، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ اب دوسرا نقشہ کھینچا گیا، یہ ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ اس کے دو مرحلے، الساعہ جس کا کہ نقشہ آ چکا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہ نقشہ ہے اس قیامت کبریٰ کا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ الساعہ،
اور پھر جو قیامت کبریٰ ہے اس کا نقشہ یہاں آ چکا، جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے، ہر شخص کی موت۔ حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور در حقیقت رب کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو، موت آ کر رہے گی۔ یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا، یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرم و نازک یہ ہمیشہ کی شے نہیں ہے۔ موت آئے گی، آخری منزل قبر ہے، جانا ہے یہاں سے، رہنا نہیں ہے۔ یہ تمہارا عارضی جائے قیام ہے، یہ در حقیقت تمہارا مستقل جو ہے تمہاری منزل نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو، کس شے کی محبت میں اسیر ہو گئے ہو؟ تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نزع میں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ واقعہ میں، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں، تم روک نہیں سکتے۔ تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو، موت کو یاد رکھو۔ جیسے حضور نے فرمایا کفا بالموت واعظا، انسان کے لیے موت سب سے بڑی واعظ ہے۔ اگر انسان یاد رکھے، جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے کتابچے میں نقل کی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جلا کیا ہے؟ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن یا تلاوت القرآن۔ تلاوت القرآن جو ہے کثرت کے ساتھ پھر جڑ جائے گا، موت کا ذکر کثرت سے اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید کی۔ یہ ہے کہ جو سیکل ہے، پالش ہے دل کا، یہ اس کا نقشہ کھینچا۔ کلا، ہرگز نہیں، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں، کس خیال میں ہو، یہ دائمی زندگی نہیں ہے۔ کلا میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے۔ اذا بلغت التراقی، بلغت التراقی، اس میں جو ضمیر فاعلی ہے مؤنث، وہ جان کے لیے، نفس کے لیے۔ جب یہ جان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک، یہ ہنسلی کی ہڈیاں ہیں، یہ ترقوہ کہلاتی ہے، جس کی جمع تراقی ہے۔ یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا، نزع کا عالم، جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھنچتی چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے۔ جب وہ جان پھنستی ہے ہنسلی کے اندر، حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھونک کر سکے۔ یہ من کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھائی اب معالجین نے تو جواب دے دیا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو۔ بڑے سے بڑے ریشنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی چیز، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی ہو جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ بچا لے۔ من راق ہے، کوئی بلاؤ، تلاش کرو۔ یا یہ حسرت کا ہے، من راق، اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ گویا کہ نفی کی جا رہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور ظن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آتا عربی میں، یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے، جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، یقین ہو جائے گا کہ اب تو قبر توڑ دینے والی مصیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا، جانا ہے۔ یہ محل بڑے چاؤ سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگ مرمر کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ رقم تھوپی تھی اس کے اوپر، لیکن جانا پڑ رہا ہے، چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساز و سامان، یہ آرٹیکلز آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈرائنگ روم کو، سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ ظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، التفاف لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو، ملفوف، لفافہ، اور یہ باب افتعال آ گیا، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے۔ اس کے بھی دو مفہوم، ایک تو عالم نزع کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹتی ہے، ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہیں پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں، یعنی ضعف کی وجہ سے، بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آ کر پڑ گئی۔
یہ دونوں مفہوم ہیں، لیکن بہرحال اس کے ضمن میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یا عالم نزا کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمٹی ہوئی ہے، یا اس بے جان اور ضعف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو ہانکا جانا ہے۔ مساق جو ہے یہ ساقہ یسوق و سوقن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کر کہیں لے جانا، سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا۔ معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا جو اعمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کی پیشی ہوگی۔ تو آج کل جو ہے جدید عربی میں سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو۔ تو یہ ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ دیکھیے پہلے بھی آیا تھا، یہ ایک عجیب بات ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ، یہ آخری حصہ، درمیان میں وہ ذروہ سنام، وہ حجاز، وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون، لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابہت ہے۔ وہ مضمون وہاں بھی آیا، یہاں بھی آیا، تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا، نقشہ کھینچا گیا تھا۔ این المفر، انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، نہیں، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ نہیں تلاش کر سکتے، تیرے رب ہی کی طرف اس روز تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہیں ہوگا، وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں ناچار۔ وہی مضمون یہاں ہے، الی ربک یومئذ المساق، اس روز تو دھکے دے دے کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جایا جائے گا۔ فلا صدق ولا صلی، اب پھر یہ تصویر لفظی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا 5 تصویریں ہیں اس صورت میں، 3 کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ، قیامت صغریٰ موت کا نقشہ عالم نزا کا، وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی الساعہ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک وہ قیامت یوم القیامہ جبکہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ 2 نقشے آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے۔ پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ ایانا یوم القیامہ، کب ہوگا یہ؟ استہزاء کے انداز میں، کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ؟ اگر واقعی کوئی بات ہے کب ہوگا بتاؤ؟ یہ تھا ان کا استہزاء کا ایک نقشہ، جس طریقے سے کہ وہ، اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے، یوں سمجھیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابن عباس کا قول جو ہے، جو میں جسے ترجیح دیتا ہوں، اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں عدی ابن ابی ربیعہ ہے، اخنس ابن شریق کا داماد۔ ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے، یہ پڑوسی تھے، کہ اللہ ان برے پڑوسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ۔ ایک رائے تو یہ ہے، لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہے، اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کی طرف ہے، اس لیے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا، اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے، سورہ مدثر میں بھی ہے۔ حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے، جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں، اور پھر قول بھی ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی، کچھ سمجھایا، تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا، جیسے کہ ترغیب اور تشویق میں، کسی کو سمجھانے کے انداز میں، دلجوئی کے انداز میں، کہ سوچو، غور کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، حق ہے۔ اس نے ہاتھ جو ہے کھینچا اور جھٹک کر حضور سے پھر اس نے یہ کہا، جو اس کا نقشہ ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں صلاۃ جو ہے لغوی معنی میں لیجئے، ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نہ نماز پڑھی، عام مفہوم یہی ہوگا، لیکن اس وقت وہ تصویر لفظی میں فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اس لیے کہ صلاۃ کے اصل معنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، توجہ کرنا، اقدام الی الشیء، تو نہ تو اس نے تصدیق کی نہ وہ توجہ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نماز کا جو استفتاح ہے وہ یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ الی اللہ ہے، توجہ الی اللہ نہیں ہے تو آپ رکوع و سجود
سجدوں کے ڈھیر اور رکعتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کر دیں، اصل نماز کی روح تو نہیں ہوئی اس معنی میں۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، بلکہ تکذیب کی اور روح گردانی کی۔ اب دیکھیے روح گردانی صدقہ کے مقابلے میں کذب آیا ہے اور صلی کے مقابلے میں تولی آیا ہے، اس نے پیٹھ موڑ لی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف، اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا۔ یہ ہے وہ، یہ مطت کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اونچا کر کے سینہ ابھار کر چلنا اکڑتے ہوئے، وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویر لفظی ہے، بڑے ہی تکبر کے ساتھ استہزائیہ انداز میں، بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت واخرت میں۔ اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھینچ کر حضور کے ہاتھ سے، گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر، اور وہ چل پڑا۔ اور چلتے ہوئے ظاہر بات ہے پھر اس کی جو اکڑ فونی کی شان ہوگی، وہ اکڑ فونی کے انداز کے اندر وہ چلا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ اس اولا کے لفظ کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا، بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے، لیکن بنا کس قاعدے سے یہ بیان نہیں کیا۔ اکثر ترجمہ یہی ہے، تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، تف ہے تجھ پر اور پھر تف ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے، کیا بدلی ہے یہ اہل نحو جو ہے یا اہل صرف بتائیں۔ ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے ہی اولا ہے، اولا لک فاولا، یہ طرز عمل تیرے لیے ہی مناسب ہے، یہی طرز عمل مناسب ہے، تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے جو تو نے اختیار کیا۔ لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے، زیادہ یہی ہے تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اب یہ دیکھیے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے، اسے کہتے ہیں العود الی البد۔ خطبے میں بالآخر میں لوٹ جاتا ہے مضمون وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا، یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے ہے۔ خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا، پھر وہ جو مرکزی نقطہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں لا کر اپنے سامعین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ جو خطبہ کسی نتیجے تک سامعین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ ہے، چاہے آپ نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا دیے اور ہنسا بھی دیا رلا بھی دیا، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ایک ڈرامہ ہے جو کر دیا آپ نے، کھیل ہے، ایک ویرائٹی شو ہے۔ لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر، لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامعین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں، تب ہے وہ خطبہ ایک واقعتاً ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد؟ سدا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شے سے، نہ اب اس کے بچے ہونے کی کوئی توقع، نہ دودھ کی کوئی توقع، نہ وہ کوئی کسی اور کام کو چھوڑ دیتے تھے، پھر اب جائیں بھاگے، گویا کہ بالکل بیکار بے مقصد عبث۔ کیا انسان نے یہ سمجھا؟ اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہ جو لا اقسم بالنفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی ہے کہ تم نے سمجھا کیا ہے اپنے بارے میں؟ تم اتنی حقیر شے ہو، تمہیں تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ اب یہ دیکھیے وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں، کیا تمہارا یہ خیال تھا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا اور ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یہ وہ مضمون ہے جو ایک لفظ میں آ گیا ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ ایسی حقیر شے ہے، بیکار شے ہے، ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر
یہ انسان کلائمیکس کریشن کا یہ اتنی حقیر شے ہے کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نا، اس کو ہم جواب سے نہ لیں. رسپانسبلٹی، اس کو جو مقام دیا تھا، جو امانت اسے عطا کی تھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. وہ کوئی اتنا حقیر شے ہے کہ بس کھایا پیا مر گئے، ختم، مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے. نہیں، یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے، ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے، آئے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. یہاں گویا کہ وہ پورا استدلال آ گیا عقلی. یہ نہ سمجھو کہ تم ایسی حقیر اور بیکار اور بے مقصد شے ہو. تم اس اونٹنی کے مانند نہیں ہو جس کی مالک کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں گئی، کدھر گئی، کہاں مری، کہاں کھپی. بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اونٹنی، گابھن اونٹنی ہو، بیانے والی ہو، اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے، ایسے یحسب الانسان ان یترک سدی. اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ. نجمعها، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے. لنجمعنها قادرین علی ان نسوی بنانا. اس کے لیے ایک دلیل دی ہے انسان کے مشاہدے سے. تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراحل تو نہیں جانتے، چلو تمہارے دائرے سے باہر ہے. تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بوند تھے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی. اب یہاں سوال ہے بظاہر، لیکن اصل میں اس بات ہے، استفہام تقریری ہے. انسان غور کرے اس کی اپنی حقیقت. سقراط، بقراط، سکندر اور اٹیلا کہاں سے آ گئے؟ افلاطون اور یہ کہ بڑے بڑے صلحاء اتقیاء، یہ تخلیق کہاں سے ہوئی؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. پھر وہ ایک علقہ تھا. میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا، اب اگلے درس میں کروں گا. یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں، انٹرلاکڈ ہیں. لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ ٹیپ ختم ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علقہ بنا؟ ہم نے اسے بنایا، اس نے بنایا اس کو، پھر تسویہ کیا، لوک پلک سنواری. فجعل منہ الزوجین، اسی سے دو جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، مذکر بھی مؤنث بھی، کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے، کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے، کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی ساخت میں، جسمانی نظام میں. یہ سب کچھ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے؟ کون شخص ہوگا، کون کودن ہوگا، کون متعصب ہوگا، کون ہر درم ہوگا جو اس کے بعد پکار نہ اٹھے بلا وربنا سبحانک بلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً اس پر قادر ہے. یہ دلیل ہے قادرین علی ان نسوی بنانا. تمہارے اپنے مشاہدے سے جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو؟ یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیوں نہیں، اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گواہ ہوں. اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانک بلا، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بات بالکل ہونے والی ہے، تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.